الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان نعمتوں کے ملنے پر شکر گزاری کی تلقین کی گئی تھی۔ اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، چاہے شروع دور میں آیا ہو، چاہے درمیانی دور میں آیا ہو، چاہے اخیر میں آئیں گے، ان سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کو میدان محشر میں جمع کرے گا۔ پھر ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے انہیں جنت میں ڈالا جائے گا، جو مستحق نار ہوں گے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آگے کی آیتوں میں انسان کی تخلیق، یعنی وہ پیدا کس طرح ہوا ہے اور پیدائش کے ساتھ شروع دور میں انسان کے ساتھ برتاؤ کیا ہوا، فرشتوں نے انسان کی کیسی تعظیم بجا لائی، اور جنات میں سے ابلیس و شیطان نے کس طرح انسان اول، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکنے سے انکار کیا، اس کی تفصیل آگے کی آیتوں میں آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو سڑے ہوئے کیچڑ سے، کیچڑ کے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے۔ انسان کی پیدائش کے لیے مٹی کا استعمال کیا گیا۔ مٹی کی الگ الگ شکلوں کا الگ الگ نام دیا گیا۔ سوکھی ہوئی مٹی ہے، اس کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ بھیگی ہوئی مٹی ہے، اس کو تین بولتے ہیں، طا یا نون، تین بولتے ہیں۔ پھر پانی میں اسے سڑایا گیا تو سڑی ہوئی مٹی کو حمئی مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر مٹی سے جو کوئی چیز بنائی جائے اور ابھی دھوپ کے نتیجے میں وہ ٹائٹ ہو جائے، اس کو سلسال بولتے ہیں، اور اگر اسی کو آگ میں پکا دیا جائے تو اس کو فخار بولتے ہیں۔ تو قرآن میں یہ سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں انسان کی پیدائش کے۔ من صلصال کالفخار سورہ رحمان میں کہا گیا ہے، جہاں کا من صلصال من حمإ مسنون، کہیں کہا گیا تین لازم، لیسدار مٹی سے، ایسی مٹی جو گوندنے کے بعد ہاتھ میں لگ جائے، اور کہیں
صرف مٹی کا لفظ استعمال کیا تو کہا من تراب، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو ہم نے سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو سرزمین سے، پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی کو جمع کیا اور اس میں پانی ڈال دیا۔ ایک لمبی مدت تک وہ مٹی پانی میں سڑتی رہی، کیچڑ بن گئی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پوجا کے موقع پر برادران وطن مورتی بناتے ہیں تو مٹی کو سڑا کر گرا کر وہ آدمی کی شکل کا بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو اسی طرح سڑایا گلایا، لیسدار مٹی بنایا، پھر اس کے بعد ان کا جسم کا ڈھانچہ بنایا، پھر وہ تیار ہوا تو اللہ نے اس میں روح پھونک دی اور جان ڈال دی۔ بتانا مقصد یہ ہے، انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے گا تو کبھی غرور اور فخر نہیں کر سکے گا۔ پیدائش کی دو چیزیں بتلائی گئی، ایک تو اللہ نے مٹی سے بنایا، وہ شروعاتی دور کا انسان ہے جو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر ان کے بعد جو سلسلہ انسان کا شروع ہوا تو حضرت آدم کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا۔ حضرت حوا آدم علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں سے میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ فرمایا انسان اچھلتا ہوا پانی سے پیدا کیا گیا، یا من ماء مہین، بالکل ذلیل اور گھن والا پانی سے پیدا کیا گیا۔ اب جانتے ہیں ماں باپ کے میل ملاپ سے مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی رس کر نکلتا ہے شرمگاہ سے، اور عورت کے سینہ سے پانی رس کر کے نکلتا ہے، پھر دونوں پانی ایک جگہ جمع ہوتا رحم مادر میں تو پھر بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا لم یکن شیئا مذکورا، انسان ایک ایسا زمانہ سے گزرا ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، جو وہ کبھی قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ تو انسان اول کو مٹی سے بنایا گیا، اس کے بعد عام طور سے انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو ماں باپ کے میل ملاپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ کہا جب تمہاری پیدائش کی ابتدائی صورت یہ ہے تمہیں روئے زمین پر آ کے اترانا اور اکر کرنا نہیں چاہیے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور رہا جنات تو ہم نے اسے پیدا کیا ہے آگ کے لو سے۔ آگ جلاتے ہیں اس کا لو نکلتا ہے، کہ اللہ نے کہا من مارج من نار، آگ کے شرارے سے۔ تو جنات کی پیدائش اللہ نے آگ سے کی ہے اور انسان کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے۔ آگ کے بالمقابل مٹی زیادہ فائدہ مند ہے۔ آگ بسا اوقات زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اگر کسی انسان کے پاس صحیح ذہنیت نہ ہو تو وہ آگ کی فوقیت کو تسلیم کرتا ہے اور مٹی کو گرا پڑا سمجھتا ہے۔ مٹی سے تیار کردہ انسان کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے اور آگ سے پیدا کردہ چیز کو وہ بلند و بالا تصور کرتا ہے۔ یہ در حقیقت ذہنیت کی خرابی کی نشانی ہے۔ کیسے؟ ہم نے جنات کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے آگ کے لو سے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ سے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اس زمانے کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان پیدا کرنے والا ہوں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی جانب سے اس میں اپنی جانب سے روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ایسا کرنا تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا. اس کو سورہ بقرہ میں دوسرے انداز سے اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا جانشی بنانے والا ہوں، با اختیار مخلوق بنانے والا ہوں، یعنی انسان پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے پروردگار، اس سرزمین پر ایسی مخلوق کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے جو فتنہ فساد مچائے اور خون خرابہ کرے. رہا تیری تسبیح و تحلیل کا معاملہ، ہم تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، انسان کو میں کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں تم نہیں جانتے. بہرحال اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. کچھ مخصوص چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے گئے، ذرا ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، اے اللہ مجھے معلوم نہیں. ان چیزوں کا نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا. تو آدم سے کہا ایسا کرو، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام کی وضاحت کر دی. تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا میں ظاہر اور پوشیدہ ساری باتوں کو جانتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا چونکہ یہ آدم تمہارے استاد ہو گئے، اب اپنے استاد کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ اور ان کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. اسی فرشتوں کی جماعت میں ابلیس تھا. اس نے کہا نہ، ہم تو آدم کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. اللہ نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں. اور بہتری کی دلیل کیا ہے؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلندی کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے. جھکنا ان کا کام ہوگا، اٹھنا ہمارا کام ہے. ہم تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کا سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا. اسی کو اللہ کہا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. سنو، جب میں آدم علیہ السلام کو ٹھیک ٹھاک کر دوں، اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دوں، تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے ابلیس نے انکار کر دیا، یعنی ہم سجدہ نہیں کریں گے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تم نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا؟ قال
لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہنے لگا میں ایسا نہیں کہ کسی انسان کے سامنے سجدہ کروں جس انسان کو تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، ہم اس کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ گویا شیطان نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے جانے کی بنیاد پر نیچا سمجھا، جہاں اللہ نے کیا کہا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مٹی سے میں انسان بنانے والا ہوں، جس کو اللہ نے لفظ بشر سے تعبیر کیا ہے۔ ابلیس نے بشریت کا درجہ نیچا سمجھا اور جنات ہونے کا درجہ بڑا سمجھا۔ فیصلہ کر لیا آج بھی اگر کوئی انسان کسی انسان کا درجہ کمتر سمجھتا ہے اور جنات کا درجہ بڑا سمجھتا ہے تو وہ انسان در حقیقت ابلیس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ انسان کا درجہ کتنا بڑا اندازہ لگا لیجیے، ان تمام فرشتوں کا استاد انسان کو بنایا گیا، درجہ بڑا ہوا۔ اسی طریقے سے ان تمام فرشتوں سے کہا گیا آدم کے سامنے جھکو، آدم مسجود ملائک ہوئے، فرشتے ان کے سامنے جھکائے گئے۔ تو جو چیز بڑی ہوتی ہے ان کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کر کے ان کی بڑائی کا اعتراف کیا، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ سے انکار کر کے اس کو چھوٹا سمجھا۔ تو جو حقیقت پر مشتمل عقیدے کو غلط سمجھتا ہے اللہ اسے نیچا کر دیتا ہے۔ چنانچہ کہا قال فاخرج منها فإنك رجیم، اے ابلیس یہاں سے نکل جا، جنت میں تھا جنت سے نکال دیا گیا، اور کہا فإنك رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، ہمیشہ لعنت و ملامت کا توق تمہاری گردن میں پڑا رہے گا، جنت سے نکلو، تمہارا جنت کا خواب پورا اب نہیں ہوگا، جنت میں آ نہیں سکو گے، جنت سے نکل جاؤ تو ذلیل و خوار ہوگے۔ گویا آدم علیہ السلام کی آدمیت کی بنیاد پر تعظیم و تکریم کے بجا لانے سے انکار کرنے کے نتیجے میں ابلیس کو جنت سے بھی نکالا گیا اور قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور سنو، صرف نکل جانا اور مردود ہو جانا کافی نہیں ہے، بدلہ کے دن تک تم پر لعنت ہوتی رہے گی، مراد قیامت تک تم پر لعنت برستی رہے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے اللہ سے کہا اللہ ایک گزارش ہے، مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دی جائے، یعنی میری زندگی قیامت تک کر دی جائے، لمبی عمر ہو یہاں تک کہ قیامت ہو جائے، اس دن تک ہماری عمر ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک، جو تمہاری مانگ پوری کر دی گئی، تم مرو گے نہیں، قیامت ہی مرو گے۔ کیا کہا؟ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے، کب؟ الی یوم الوقت المعلوم، معین وقت کی متعینہ تاریخ تک کے لیے۔ دنیا کا وقت متعین ہے قیامت تک، قیامت کی تاریخ متعین ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہا قیامت کے دن تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد سوچو گے اس کے بعد بھی ہمیں مہلت ملے، اب اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، جتنا بھٹکانا ہو، گمراہ کرنا ہو، پھسلانا ہو، دنیا میں تمہیں مہلت دی جاتی ہے، مرنے کے بعد تمہیں اختیار نہیں رہے گا۔ ٹھیک، جب شیطان کو مہلت مل گئی، قیامت تک کے لیے عمر ہی مل گئی، پاور و شکتی بھی اس کو دے دی گئی، طاقت و اختیار بھی اسے عطا کر دیا گیا،
تو شیطان کیا کہتا ہے؟ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ شیطان نے کہا ہے میرے رب اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لهم فی الارض، روئے زمین پر ساری چیزوں کو ہم ان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کریں گے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان تمام کو گمراہ کر دیں گے۔ مراد یہ آدم تو ایک ہیں، دنیا میں یہ بھی جائیں گے، ان کی نسل بڑھے گی، ہم پوری نسل انسانی اپنا زور چلائیں گے، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ ان کے اکثر و بیشتر پہ میرا زور چل جائے اور گمراہ کر دیں۔ جس طرح جنت سے ہم نکالے گئے، ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل ہی ہونے نہ دیں۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرا چنندہ بندہ ہوگا وہی میری پکڑ سے بچ سکے گا۔ میں گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، جس پر نگاہ کرم نہیں ہوگا وہ تو گمراہی سے بچ نہیں سکے گا۔ جس کو تو نے منتخب کر لیا، چن لیا، وہ تمہارے سلیکٹڈ بندے ایسے ہوں گے جو میرے گمراہ کرنے سے گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی اسلام کا راستہ، عبادت کا راستہ، شیطان سے دوری کا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، میرے راستے تک میرے بندے پہنچتے رہیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندے تمہارا میرے ان بندوں پہ زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر ان گمراہ لوگوں پر تیرا زور چلے گا جو تیرے پیروکار بن جائیں گے۔ میرے جو مخلص بندے ہیں تم ان کو بھٹکانے کی کوشش کرو گے، نہیں بھٹکا سکو گے۔ البتہ جو بھٹک چکے ہیں وہ تیرے پیروکار ہوں گے، اور جو پیروکار تیرا ہوگا وہ بھٹکا ہوا مانا جائے گا، تو ان پر تمہارا زور چلے گا، لیکن تم زبردستی کسی کو کسی گناہ ملوث نہیں کر سکتے ہو، ان کو سبز باغ دکھا سکتے ہو، ان کو تمناؤں کی زندگی گزارنے کا راستہ دکھا سکتے ہو۔ تو میرے چنندہ بندوں پہ تمہارا زور نہیں چلے گا۔ اور شیطان نے بار بار کہا ہم کسی کو زور زبردستی گمراہ نہیں کریں گے، ہمارے اندر وہ طاقت و قوت عطا فرما دیں کہ ہم جس طرح چاہیں ان کو موہنے کی کوشش کریں گے۔ کہا کبھی ہم آگے سے آئیں گے، کبھی پیچھے سے آئیں گے، کبھی دائیں سے آئیں گے، کبھی بائیں سے آئیں گے، کبھی اوپر سے دکھائیں دیں گے، کبھی نیچے سے، یعنی ہر شخص جہاد میں ان کی طرف آئیں گے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اور ہم ان کے لیے تمام چیزوں کو مزین، آراستہ اور پیراستہ کر کے پیش کریں گے۔ ان کی نگاہوں میں ان کے گناہ ہنر معلوم ہوگا، ان کی غلطیاں جو ہے انہیں غلطی تصور نہیں کرائی جائے گی، بلکہ سمجھے یہ تو اچھا ہے، یہ دور زمانہ کے لحاظ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو کسی چیز کو ان کے سامنے اس طرح آراستہ پیراستہ کر کے پیش کریں گے کہ لوگ آسانی سے اس کو قبول کر لیں گے۔ ہم زور زبردستی کسی پر نہیں کریں گے، مگر اللہ تیرے بندے تو کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو ہم لاکھ گمراہ کرنے کی کوشش کریں وہ گمراہ نہیں ہو سکیں گے، وہ تیرے چنندہ بندے ہیں۔ انسان سے گناہ ہوتا ہے، انبیاء و مرسلین اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے ہیں جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ باقی ہر انسان سے غلطی اور خطا کا ہو جانا امکانی بات ہے، ہو ہی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے کہا کہ ہم بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، لیکن جن پر تیرا فضل و کرم ہوگا اور جو تیرے بارگاہ کے لیے مخصوص چنے ہوئے لوگ ہوں گے، ہمارا اس پر زور نہیں چلے گا، ہم زور زبردستی کرتے بھی نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، سنو، جس نے تیری اتباع کے نتیجے میں گمراہی اختیار کی یا جو گمراہ ہونے کے نتیجے میں تیرا متبع پر ہے، تمہارا متبع تابعدار بن گیا،
ایسے لوگوں کا، ایسے تمام لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، یقیناً جہنم ان تمام کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر چلو گے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ہر دروازے کے لیے کچھ مخصوص لوگ متعین ہیں۔ یہاں دروازے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے 7 طبق ہیں۔ جس طرح 7 طبق آسمان ہے، 7 طبق زمین بھی ہے، اسی طریقے سے جہنم کے 7 درجات ہیں۔ تو ہر درجے کے لیے لوگ متعین ہیں۔ کم درجے کا گناہ گار ہے اس کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، اس سے زیادہ ہے اس کے نیچے رکھا جائے گا، بہت زیادہ خطا کار گناہ گار شرک و بدعت میں شرکیات اور کفریات پڑا ہوا ہے، جو نکلنے کا نام اس کا نہیں ہے، وہ سب سے گڈھا میں رکھا جائے گا۔ تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، یا جہنم کے 7 منزلیں ہیں۔ ہر منزل میں اس کے مناسبت سے اعمال کرنے والوں کو وہاں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان شیطان کا پیروکار ہوگا، اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس کا گناہ جس طرح سنگینی سے دوچار ہوگا، اسی اعتبار سے اس کو جہنم میں درجات عطا کیے جائیں گے۔ جنت کا درجہ ایک الگ ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن جہنم کا درجہ بڑا خطرناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو بیچ بچھا ہوتا ہے جس کو منافقین کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلا درجہ میں گڈھا میں ڈالا جائے گا۔ ان آیات میں ابلیس کے پیروکار ہونے کے نتیجے میں انسان کے جہنم سے دوچار ہونے کا تذکرہ ہے۔ وہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا، جس کے سامنے جھکنے سے ابلیس نے انکار کیا، اب اگر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہے، پھر وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت سے محروم رہ جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یاد رکھیے، آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا فرشتوں نے، وہ سجدہ عبادت تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ ادب و احترام کے لیے سجدہ کیا تھا کہ عبادت کے لیے سجدہ کیا تھا؟ عبادت کے لیے سجدہ تو کسی زمانے میں اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن شروع زمانے میں جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے تک ادب و احترام کا سجدہ کرنے کی اجازت تھی۔ فرشتوں نے استاد کی تعظیم بجا لائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ادب و احترام کے طور پر اپنی گردن کو جھکا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، جس کا تذکرہ سورہ یوسف گزر چکا ہے۔ اپنے باپ سے کہا ہے، ابو جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج سب میرے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یوسف سے کہا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بتانا مت، ورنہ یہ تمہارے خلاف مکر و فریب کریں گے۔ اس خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، کہا کہ اس کے ظاہر مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ظاہر اس طرح کیا، جب بھائیوں نے کنواں میں ڈالا، یہ مصر کے بازار بیچے گئے، عزیز مصر بنائے گئے، قحط سالی واقع ہوئی، یہ وزیر مالیات تھے، ان کے پاس لوگ پہنچے، یہاں تک ان کے بھائی لوگ بھی آئے وغیرہ ذالک۔ پھر پتہ چلا کہ یوسف ہے، کہا اپنے ابا اماں کو لے کے آؤ، ابا اماں بھی آئے، اور یہ 11 بھائی سبوں نے یوسف علیہ السلام کے تخت پر موجودگی میں ان کے سامنے سجدہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے تک غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
آپ نے بطور خاص فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے ادب و احترام کا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اب عورت بھی اپنے شوہر کی تعظیم کے طور پر سجدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، نہ کسی آدمی کے سامنے جھک سکتے ہیں، نہ کسی درخت کے سامنے جھک سکتے ہیں، نہ کسی پہاڑ کے سامنے جھک سکتے ہیں، نہ دریا اور سمندر کے سامنے جھک سکتے ہیں، اور نہ کسی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھک سکتے ہیں، اور نہ کسی بزرگ اور مزار کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں۔ وہ سختی کے ساتھ منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ اس لیے اب سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو، اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب کوئی انسان قرآن سے دلیل پیش کرے، فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا، اب اگر ہم کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کریں تو حرج کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حدیث رسول بڑی صراحت کے ساتھ ہے، موجودانہ طور سے آپ جب گزرتے تھے تو کبھی آپ کے سامنے درخت سجدہ کر لیتا تھا، کبھی آپ کے سامنے دیکھا گیا کہ جانور اونٹ وغیرہ بھی سجدہ کیے ہوئے ہیں، تو بات سامنے گیا رسول اللہ جب آپ کے سامنے درخت سجدہ کر سکتے ہیں، اونٹ سجدہ کر سکتا ہے، اور دنیا کے دوسرے بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ آپ کا سجدہ بجا لائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سجدہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے تم میرے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت صحابہ کرام کو نہیں ملی تو کسی اور کے سامنے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے سجدہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو غیر اللہ کی تعظیم و تکریم کی وہ شکل جس میں عبادت کی صورت پیدا ہو جائے اس سے بچائے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے دور رکھیں، جہنم سے بچائیں اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔